اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد ہم تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج اس پرسوز اور غم کے موقع پر، جبکہ حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کا روز ہے، اس موقع پر تمام مومن مومنات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اور یہ پروگرام ناظرین جو کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ عالیہ ڈینٹل سینٹر جو کہ لکھنؤ ناکہ سلطان پور میں ہے، بیگ آپٹیشین جو کہ امبیڈکر مارکیٹ ضلع پنچایت کے سامنے سلطان پور میں ان کی جانب سے شائع ہو رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ تک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچائی جائے۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ قوم کے مایہ ناز عالم اور مشہور عالم مولانا جناب ڈاکٹر حیدر شریعتی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سوالوں کے بخوبی اور اطمینان بخش جواب آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے مہمان جناب مولانا ڈاکٹر حیدر شریعتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام شہزادی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سوالوں کے ذریعے سے آپ کے علم سے کسب فیض کیا جائے، اور ناظرین تک، مومنین مومنات تک شہزادی سلام اللہ علیہا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ معلومات پہنچائی جائے۔ اس سلسلے میں حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کس خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ آپ کے خانوادے کے اعتبار سے کیا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو اور سرکار حجت کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ بی بی کا جو رتبہ ہے اور جو خانوادہ ہے اس کے بارے میں۔ تو اگر ان کے خانوادے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آپ اسی سوال سے کر سکتے ہیں کہ جب مولائے کائنات نے جناب عقیل سے پوچھا تھا، جو مکالمہ ہوا ہے، دو شخصیت موجود ہے، ایک جناب عقیل اور ایک مولائے کائنات، ان کا مکالمہ جو ہے یہ اس میں بہت سارے اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں۔ جب مولا نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شادی کروں ایک بہادر خاندان میں، ایک ایسے گھر میں جو بہادر ہو، شجاع ہو، تو جناب عقیل نے جو ہے فرمایا کہ میں ایک گھرانہ اور ایک خاندان جانتا ہوں۔ کون سا خاندان؟ بنو کلاب۔ بی بی کا جو نام ہے ام البنین، یہ تو کنیت ہے۔ بی بی کا جو نام ہے وہ ہے جناب فاطمہ کلابیہ کے نام سے آپ جانی جاتی ہیں۔ ان کے والد جناب حزام کا جو معنی ہے، معنیات کی دنیا میں ہم جائیں تو چوڑا سینے والا، بڑے بہادر، بڑا خاندان، شجاع گھرانہ تھا ان کا۔ اور جناب حزام کے والد جناب خالد ابن ربیعہ ابن عامر، تو یہ جو گھرانہ ہے یہ بڑا شجاع گھرانہ ہے۔ جناب عقیل نے فرمایا کہ میں ایک خاندان کو جانتا ہوں جو بہت ہی شجاع گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ ہمیشہ جنگ میں آگے رہنے والا گھرانہ ہے۔ تو اسی سے ہمیں واضح ہو جا رہا ہے، چونکہ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ جناب عقیل کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور خاندان کو جانتا ہی نہیں، لیسا فی العرب، عرب کی سرزمین پہ کوئی ایسا گھرانہ ہے ہی نہیں جو ان کی شجاعت کا، ان کی بہادری کا اور ان کے کارنامے کا مقابلہ کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو نقطہ استخراج کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کہ یہ جو ام البنین ہے بی بی، یہ جناب عباس کی مادر گرامی
اچھا، جب ان کے ننیحال کا تقابل شجاعت میں نہیں ہو سکتا تو ددیال کا تقابل کیسے ہو سکتا ہے مولا عباس کی؟ سبحان اللہ۔ تو بہت سارے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اور جناب عقیل نے پورے فضائل شجاعت کے پڑھی ہیں، بتایا ہے مولا کائنات کو۔ حالانکہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر شے سے واقف ہوتا ہے، کائنات کی ہر شے امام کی نظروں کے سامنے ازہر من الشمس ہوتی ہے، تو امام نے پوچھا کیوں؟ اس میں یہی سبب تھا کہ دنیا کے سامنے بی بی فاطمہ کلابیہ یعنی بی بی ام البنین کی عظمت ازہر من الشمس ہو جائے۔ اور ایک شجاعت کا پہلو جو خانوادہ ان کا ہے، ان کے جو بی بی ام البنین کے دادا ہیں یعنی مولا عباس کے جو نانا ہے جناب عامر، ملاعب السنا، نیزوں سے کھیلنے والے، انہی کے گھر میں اشجع العرب کہنے والے افراد موجود ہیں، ہے نا؟ تو یہ ان کا گھرانہ ہے جو شجاعت میں خاندان ہاشم کے علاوہ اگر عرب کی سرزمین پہ کوئی خاندان مشہور ہے شجاعت میں تو وہ بی بی کا گھرانہ ہے، بی بی ام البنین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ تو ماشاءاللہ کافی نفع بخش جواب آپ نے دیا۔ ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہوتا ہے، جی اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کائنات کا علم رکھتے ہیں، وہ جو ساری دنیا کا علم رکھتے ہیں مولا، جن کا یہ اعلان گرامی یہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی بات اور سلونی کا دعویٰ مولا نے کیا ہے، تو اس سے ایک پہلو یہ اٹھتا ہے کہ جناب امیر چاہتے تو خود بتا دیتے بالکل جناب عقیل سے کہ میرا رشتہ فلاں گھر میں لے جائیے، آخر آپ نے حضرت عقیل کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ذمہ داری انہیں کیوں سونپی؟ جی بہت ہی اچھا سوال، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین سنیں۔ علماء نے اس کی 7 وجوہات بیان کی ہیں، سبحان اللہ، جو کتب میں بہت ساری وجوہات ہیں، میں چند وجوہات اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اولاً مشاورت کی اہمیت، کہ انسان جب کوئی فیصلہ لے تو اپنے بھائیوں سے مشورہ لے، پہلا سبب۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جو سبب ظاہر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ بڑے بھائی کی عظمت کیا ہے، امام ہو کے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، امام ہو کے کل کائنات کا علم رکھ کے، یہ بات ناظرین کو پریشان کرتی ہے، یہ لوگ ذہنوں کو پریشان کرتی ہے کہ امام نے ان سے کیوں کہا؟ جی امام خود سب جانتے تھے۔ بے شک بہت ہی اچھا سوال۔ تو جیسے میں نے 2 وجوہات آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں سے ایک اور وجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا کا جو فعل تھا، جب بھی امام کوئی فعل کرتا ہے، انجام دیتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو مولا اس سوال کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں جناب عقیل کے دل میں خواہش پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ پہ شادی کروں جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ کیوں؟ سوال قائم ہوا کیوں؟ کیونکہ کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کے کام آئے۔ تو اس سے واضح کیا ہوا؟ مولا سوال کر کے اور وضاحت کر کے جناب عقیل کے دل میں خیال پیدا کر رہے ہیں کہ جب میرے اندر کربلا کے لیے خواہش ہے تو وہ خواہش میرے بھائی کے دل میں، اور یہی وجہ ہے اس کے بعد جناب عقیل نے بھی سبحان اللہ اسی اقدام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، انہی جملوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل نے بھی خواہش کی جس سے جناب مسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بہرحال کافی نفع بخش جواب رہا، جی اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقیماً مومنین و مومنات تک اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ جواب پہنچ رہے ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک میں اور، چونکہ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا، چونکہ علم الانساب کے ماہر ہیں جناب عقیل، بھائی چاہتا ہے کہ بھائی کے فن کی معرفت ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو سماج اور ہمارا جو معاشرہ ہے، سبحان اللہ، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ اگر ہمارا بھائی کسی فن میں مہارت رکھتا ہے تو وہ محاسد زمانہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی معرفت ہو، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کی فن کی معرفت مکالمے کے ذریعے کروا رہا ہے کہ لوگ جانیں کہ ان کا علم کیا ہے۔ جناب عقیل کے علم کی معرفت بھی کروائی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک عمل ہے، یہ علت ہے۔ میں نے کہا جیسا کہ بہت سارے اسرار و رموز ہیں، اس میں ایک بہت ہی بڑا سبق سامعین اور ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے موجود ہے۔
ہاں اب ہم چاہیں گے کہ دیکھیے یوں تو یہ ہے کہ ایک دختر ایک بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر پر رہتی ہے تو بہت سے کمالات اور بہت سی فضیلتوں اور بہت سے عادات و اطوار اپنے اندر رکھتی ہے، سب کچھ کمال رکھتی ہے، لیکن سب سے بڑا جو موقع ہوتا ہے ایک بیٹی ایک دختر کے لیے وہ یہ کہ جب اپنے باپ کے گھر سے وہ بیاہ کر اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو اس وقت نگاہیں خاص طور سے نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اب اس بیٹی کا کہ جو اپنے گھر میں با کمال با فضیلت اور با رتبہ رہی ہے، اب اس کا رویہ اپنے شوہر کے گھر میں کیسا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا چونکہ اپنے بابا کے گھر میں جب تک رہیں تو با کمال با فضیلت با رتبہ رہیں، لیکن جب اپنے بابا کے گھر سے ودا ہو کر اہل البیت علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں تو آپ کا رویہ، آپ کا طور طریقہ اہل البیت عصمت و طہارت کے گھرانے میں کیسا رہا، اس گھرانے کے افراد سے کیسا رہا آپ کا رویہ؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں اس کا جواب دوں، آپ دیکھیں کہ بی بی ام البنین کے شعور کی تشکیل کیسے ہوئی ہے۔ ان کی جو والدہ ہیں لیلہ بنت سہیل، جن کو سمامہ بھی کہا جاتا ہے، مومنین جانتے ہیں، ناظرین جانتے ہیں، جس وقت جناب عقیل رشتہ لے کر آئے ہیں اور جناب حزام گھر کے اندر داخل ہوئے کہ میں مشورہ کروں، تو انہوں نے بی بی سے دریافت کیا، یعنی اپنی زوجہ سے دریافت کیا، لیلہ بنت سہیل سمامہ سے، بی بی ام البنین کی والدہ سے، کہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں مظہر العجائب کا رشتہ آیا ہے، امیر کائنات کا، ضمیر مرسل عرب کا، فروغ علم کے سبب کا۔ وہ تو عربی متن میں اشیاء موجود ہے، میں اس کے ترجمے پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ، ہے نا؟ تو اس شخصیت کا آیا ہے، ایسی ذات مقدس۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اپنی زوجہ سے مکالمہ کر رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت دی ہے کہ وہ ابو طالب کے گھر کی بہو بن سکے، امیر کائنات کی زوجہ بن سکے؟ اب جو بی بی نے، یعنی لیلہ بنت سہیل جو بی بی ام البنین کی مادر گرامی ہے، وہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی کو درود آل محمد پر درود پڑھ کر پرورش کی ہے۔ جب بھی میں پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی تو درود پڑھتی تھی، ذکر اہل بیت کرتی تھی، اور مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں اس فقرے سے ہم قوم کو ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں، بالکل بہت ہی ماؤں کے لیے، کہ جب بھی اپنے بچوں کو غذا دیں، جب بھی اپنے بچوں کو دودھ کی غذا ہو یا باہری غذا ہو، کوئی بھی غذا ہو، تو درود آل محمد اگر پڑھ کے وہ اپنے بچوں کو غذا دیتی ہیں تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں سامنے آئیں گے۔ جی میں جناب ایک بات پہ اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بی بی ام البنین کی جو مادر گرامی ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ ادیبہ تھی، ادیبہ، ایک ایسی ادیبہ جن کے کلام بھی موجود ہیں، یعنی ایک پڑھی لکھی خاتون، عرب کی سرزمین پر فن کا اظہار کرنا، ادبیات کے فنون کا اظہار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، وہاں پر وہ ادیبہ کہلائی جا رہی ہیں۔ ہاں، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کی کوئی عظمت اور کوئی مقام نہیں، ایسے ماحول میں آپ دیکھیں کہ شہزادی ام البنین کی والدہ جو ہیں وہ ادیبہ ہیں، اور اس کے پیچھے تو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، جس کو وقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پیش نہیں کر سکتا۔ المختصر کہ بی بی کی شعور کی تشکیل اس گھرانے میں ہوئی ہے جو سیرت ائمہ پہ عمل کرنے والا گھرانہ ہے، سیرت رسول خدا علیہ السلام پر عمل کرنے والا گھرانہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بی بی نے سنا ہے اس گھرانے کے بارے میں، بی بی اس گھرانے کی عظمت سمجھتی ہیں۔ میں ایک سوال ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے آپ بتائیں کہ بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کوئی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھے گا؟ اس کا مطلب کہ یہ گھرانہ عظمت فاطمہ سے واقف تھا، سبحان اللہ، آشنا تھا، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شعور کی تشکیل ایسے گھر میں ہوئی ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب بی بی آئی ہیں، دیکھیے یہ کس طریقے سے سیرت اور کیا کردار ہے، اخلاقیات کی معراج۔
عام طور پہ ایک خاتون اپنے گھر میں جیسے رہتی ہے اور دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے. کس کے گھر میں؟ مولا کائنات کے گھر میں. تو دنیا کو سلیقہ سکھا رہی ہیں کہ کیسے آل محمد کے در پہ آنا چاہیے, سبحان اللہ, کیسے امیر المؤمنین کے در پہ آنا چاہیے. سبحان اللہ. اور روایت کہتی ہے جب آئی ہیں تو بی بی نے اپنی جبین کو در علی ابن ابی طالب پہ رکھ دیا. سوال دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے, اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, بسم اللہ, کہ بڑی مشہور شعر ہے میرے خیال سے جناب مولانا میثم زیدی صاحب کا وہ شعر ہے کہ در علی پہ جو اپنی جبین رکھتی ہیں نظر میں سیرت ام البنین رکھتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بی بی آئی ہیں تو اپنے سر کو خم کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا در سے لے کہ اس در پہ آؤ تو انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاقیت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور سب سے اہم بات بعض روایتوں میں جو ملتا ہے میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا, انہوں نے کہا میں داخل نہیں ہوں گی جب تک آپ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ مجھے اجازت نہ دے. اللہ منصب میں بڑی ہیں, منصب میں ماں بن کے آئی ہیں, مگر یہ جو شیوا ہے, یہ جو سیرت ہے, یقیناً یہ قابل درس ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سبحان. اور جب اندر داخل ہوئی تو لکھا ہے کہ حسنین اور کریمین اور زینبین یعنی بی بی زینب اور بی بی کلثوم کو بلایا اور فرمایا کہ میں آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کی خادمہ بن کے آئی. اللہ اکبر. بعض روایت میں یہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ میں تمام افعال انجام دوں گی جو تم چاہتے ہو, تمہارے کپڑے دھوؤں گی, تمہارے لیے کھانا تیار کروں گی, جو اشیاء کی ضرورت ہے وہ تمام اشیاء مہیا کراؤں گی. سبحان. یہ محبت جو کہ ہمارے لیے یقیناً قابل درس ہے. یقیناً بی بی کی جو سیرت ہے ہمیں ایثار اور محبت اور تقرب اہل بیت کا درس ملتا ہے. ایثار و قربانی, ساری چیزیں قربان کر دینا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا فرمایا مولا عباس سے, کیا فرمایا, بیٹا یہ جو نصیحت ہے ایک ماں کی, یہ آپ کے بھائی ہیں حسن حسین, مگر بھائی نہیں کہنا ہے آپ کو, آپ کو آقا کہہ کے خطاب کرنا ہے, مولا کہہ کے خطاب کرنا ہے, سید کہہ کے خطاب کرنا ہے. خود کو کنیز بتا رہی ہیں, خود کو خادمہ بتا رہی ہیں. اب چلیے ماضی میں جاتی ہیں. بی بی فاطمہ نے کیا وصیت کی تھی کہ اگر آپ شادی کریں تو ایسی خاتون سے جو میرے بچوں سے محبت کرے. کہیں نہ کہیں بی بی ایسا نہ ہو کہ عجب نہیں کہ بی بی کو یہ علم ہے کہ فاطمہ کس سے راضی ہوں گی, سیدہ کس سے راضی ہوں گی. یہ جو عمل اور افعال انجام دے رہی ہیں بی بی, اس کے ذریعے سے بعض روایتوں میں اور بعض کتابیں میں نے علماء کی جو پڑھی وہ کہتے ہیں بی بی نے اپنے عمل سے روحے بی بی سیدہ کو خوش کیا ہے. سبحان اللہ. اور بی بی سیدہ کو خوش کرنے والی ذات یعنی اس سے فاطمہ راضی, اس سے امامت راضی, اس سے نبوت راضی اور اس سے ربوبیت راضی. سبحان اللہ. بہترین جواب قبلہ, بہترین جواب آپ نے دیا اور شکر نفع بخش جواب آپ نے دیا. اب ہم آپ کی خدمت میں ایک آخری سوال لے کر آگے بڑھتے ہیں, اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ بی بی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے, اور یہ جاننے کی خواہش مند ہیں, ہم سب جاننے کی خواہش مند ہیں کہ بعد کربلا کے بعد شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کا کردار اس حوالے سے کیا رہا. بہت ہی اچھا پیغام, بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے جس کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتانا چاہوں گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ام البنین انہیں کہا ہی جاتا ہے, ہم نے آغاز جو کیا ہے وہ آپ کے گھرانے سے کیا. جی 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 جی. اب پھر ہم اختتام جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ جب تک بی بی اس خانوادے میں رہیں اور پھر قافلہ جانا کربلا, پھر کربلا سے واپسی کرنا, اس کے بعد کے اگر بالکل کردار سامنے آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ بات مکمل بھی ہو گئی. اور بالکل بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا
کہ جناب عباس کانا اکبرہم سب سے بڑے تھے بیٹے، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، جن کو جناب عمران کے نام سے لوگ تاریخ میں عثمان نام تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے جو یہاں پہ نہیں لانا ہے. جی بسم اللہ. ہے نا. بی بی یعنی جب یہ قافلہ لٹ کر آیا ہے اور کربلا کا جو واقعہ بی بی نے سماعت کیا اور سنا، تو بی بی کا شیوا کیا تھا؟ زندگی بھر حسین پر گریا کرتی رہی. بہت ہی اہم بات ہے، جب بشیر سے مکالمہ کر رہی ہیں جی تو بار بار بشیر کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا عبداللہ مارے گئے. اپنے بیٹے پر غور نہیں کیا، فرمایا حسین کے بارے میں بتاؤ. عباس مارے گئے، یعنی 3 فرزند کا، 4 فرزند کا نام لے کر بشیر بتا رہا ہے، لیکن بی بی اپنے بچوں پہ غور نہیں کر رہی ہیں. حسین کے بارے میں خبر دو. کتنی محبت کرتی ہیں بی بی. سب سے اہم بات جو سیکھنے کی ہے کہ حکمت کہیے، فلسفہ کہیے، اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ بی بی نے جو شیوا اختیار کیا کربلا کے بعد مدینے میں، وہ جنت البقیع جاتی تھی، قبرستان جاتی تھی، وہاں پر قبروں کی، قبور کی شبیہ بناتی تھی اور کربلا والوں کو، حسین کو اور اپنے بچوں کو یاد کر کے گریہ فرماتی تھی. اللہ. تو آیا اگر اس عمل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسا عمل نظر آ رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے گریہ کر رہی ہے. یہ ظاہری ہے، مگر باطن یہ ہے کہ بی بی کا گریہ کرنا ظلم کے خلاف احتجاج تھا. بے شک. مسلسل بی بی گریہ کرتی رہی. کربلا کے بعد 3 سال تک جو روایت کہتی ہے بی بی زندہ رہی اور بی بی مسلسل گریہ کرتی رہی. اور یہ جو گریہ فرما رہی تھی، اس کے پیچھے یہ اس میں بھی ہے ڈسکشن، ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ آیا بی بی کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، بی بی کو قتل کیا گیا، یا بی بی جو ہے زندگی میں قدرتی انتقال ہوا. یہ ایک بات ہے. بعض یقین مانیے بعض روایتیں جو ملی ہیں ان کے مطابق جب حاکم نے اور ظالم نے دیکھا کہ بی بی کے گریہ کرنے سے لوگ یکجا ہو جاتے تھے کہ بی بی کیوں گریہ کر رہی ہیں، سوالات پوچھے جاتے تھے، تو کربلا کا پیغام دنیا میں آشکار ہوتا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھتی تھی. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سازش کر کے ان کو زہر دیا گیا تاکہ یہ کربلا کی تشہیر نہ ہو سکے. تو اگر دیکھا جائے، میں بہت ہی پوائنٹ والی بات کہنا چاہتا ہوں کہ شام میں جو فرش عزا کا انعقاد ہے، کوفے میں یا اور جو مقامات پر ہے، وہاں پر بانی ازا بی بی زینب اولیاء مقام ہے، مگر مدینے میں جو بانی ازا ہے وہ بی بی ام البنین ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بی بی ام البنین کی ذات گرامی، اس سے معرفت بھی نظر آتی ہے امام کی. جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے آج کے لیے کافی ہے. کافی ہوگا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور سارے جوابات ہمارے لیے نفع بخش رہے، مومنین کے لیے نفع بخش رہے. اور اسی بات پر، اسی جواب پر اختتام کرتے ہیں اور دیکھنے والوں سے اور ناظرین مومن مومنات سے یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی، پسند آئی اور معلومات میں اضافہ ہوا تو کمنٹس میں ہمیں اس بات کا جواب دیں. اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ ہر پل عزاداری جس چینل سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اور تمام جو اس چینل کے ذریعے سے ویڈیو آ رہی ہیں انہیں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو جائے اور ثواب جاریہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے. والسلام علیکم.